بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 23واں پارہ پڑھا گیا اور 22ویں پارے میں کچھ حصہ سورہ یاسین کا رہ جاتا ہے، وہ بھی پڑھا گیا۔ سورہ یاسین مکمل پڑھی گئی۔ یوں تو یاسین میں، سورہ یاسین میں بہت سارے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیے ہیں، لیکن میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلص بندے کا ذکر فرما رہے ہیں، جو ایک نبی کے امتی تھے۔ وہ خود کوئی نبی نہیں تھے، ایک نبی کے امتی تھے، لیکن مخلص تھے، نیک تھے، دیندار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلص بندے کا، جو اس امت کا بھی نہیں، پچھلی امتوں میں کسی نبی کا امتی تھا، نیک دیندار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، نام ان کا نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کا نام حبیب تھا۔ ایسا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جو نبی نہیں تھے اور پچھلی امتوں میں گزرے ہیں۔ ان کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، قرآن کا جز بنایا ان کے تذکرے کو۔ یہ ان کی سعادت مندی ہے اور ان کے مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی دلیل ہے۔ ایک علاقہ ہے نینوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 2 نبیوں کو بھیجا، ایک علاقے میں 2 نبیوں کو بھیجا۔ اور عام طور سے جب نبی آتے ہیں تو قوم جھٹلاتی ہے، بہت جلد قوم جو ہے نبیوں کی بات نہیں مانتی، اس لیے کہ زمانے میں جو رواج رسوم چل رہے ہوتے ہیں، نبی آ کر کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ جن کاموں پر پہلے سے پڑے ہوئے ہیں ان کاموں کا چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، لوگ کسی رواج پر چل پڑے ہیں اور ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے پچھلے زمانوں سے، گھرانوں میں، خاندانوں میں، باپ داداؤں سے، وہ سلسلہ باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس سلسلے کو ختم کرنا نہیں چاہتے، چاہے سمجھانے والے لاکھ سمجھاتے رہے کہ بھئی یہ سلسلہ غلط ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے اس کا ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور لوگ اس کو مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے۔ بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں دی جا سکتی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی چل رہی ہیں، اور اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، باپ داداؤں کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، یا اس ملک میں غیروں کے اختلاط کی وجہ سے وہ چیزیں آ گئی ہیں اور وہ چل رہی ہیں۔ تو جب
نبیوں کی بات سنی نہیں جاتی تھی، رسوم کے خلاف، رواج کے خلاف، تو نبیوں کے وارثین کی بات کیا سنی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے توحید کی دعوت دی، قوم نے ان کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا۔ ایک زمانے میں ایک علاقے میں 3 نبی تھے بیک وقت۔ یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، سناؤ لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کے حالات، گاؤں کے لوگوں کے حالات سناؤ لوگوں کو۔ کیا حالات تھے؟ اذ جاء المرسلون، کہ وہاں رسول نہیں، مرسلون آئے، کئی ایک رسول آئے۔ پھر فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہا پہلے تو ہم نے 2 رسول بھیجے وہاں، فکذبوہما، دونوں کو قوم نے جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ایک اور نبی کو بھیجا۔ بیک وقت اس قوم میں 3 نبی موجود تھے اور تینوں قوم کو سمجھا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے فقالوا انا الیکم مرسلون، وہ تینوں نبی کہہ رہے تھے بھئی ہم اللہ کے رسول ہیں، تینوں رسول ہیں تمہاری طرف بھیجے گئے۔ اور قوم کیا کہتی تھی؟ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری جیسے انسان ہیں، کیا سرخ آپ کے پر لگے؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے بھیج دیا؟ آپ کہاں سے نبی؟ کس وجہ سے آپ نبی؟ یہ جھٹلانے لگے، کافی بحث ہوئی قوم میں، ان میں قریب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے کوئی پکڑ قوم پر آتی۔ گاؤں سے باہر کوئی اللہ کا بندہ رہتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ قوم نبیوں سے الجھ گئی، وہ دوڑا ہوا آیا، آبادی سے باہر رہتا تھا، یکسوئی کے لیے، سکون کے لیے تھا وہ گاؤں ہی کا، اور وہ نبی کے ہاتھوں پر ایمان لا چکا تھا، رہتا باہر تھا، تو اس کو پتہ چلا تو وہ دوڑ کے آیا، آ کر کے اپنے قوم کو سمجھایا کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو، اور یہ اپنی بات کے بدلے میں کچھ پیسہ تو تم سے مانگتے نہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، معاوضہ کچھ نہیں مانگتے ہیں، تو ایسے شخص کی بات جو دین کی بتا رہا ہے بات اور معاوضہ نہیں مانگتا، آپ اس کی بات مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں ذکر کیا، لیکن یہ دوڑتے ہوئے آئے تھے، اللہ نے ان کے دوڑتے ہوئے آنے کا ذکر کیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے باہر سے ایک آدمی آیا دوڑتے ہوئے، اور آ کر کے اس نے کہا بھئی رسولوں کی مان لو، یہ کیوں الجھ رہے ہو تم لوگ، اور یہ بات کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے کی بات بتا رہے ہیں، توحید کی بات بتا رہے ہیں، تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے کیا ہوا، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میں اس ایک خدا کو چھوڑ کر میں کسی اور کو خدا کیسے مانوں؟ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، اگر میرا رب مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو رب کے علاوہ جس کو میں پوجوں وہ اللہ کی پہنچانے والی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لوں تو میں بڑا گمراہ ہوں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون،
میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، سن لو۔ اعلان کیا، جذبہ تھا ایمان کا، اور نہ ماننے والی قوم کیا کرتی؟ پل پڑی۔ جس کے پاس دلیل نہ ہو، اور بغیر دلیل کے، بغیر علم کے حجت کرنے والا آدمی جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مارنے مرنے پر اترتا ہے۔ تو قوم مارنے پر اتری اور ایسا ماری کہ وہ ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آج کے زمانے میں کہا جائے تو موب لنچنگ ہو گئی۔ آج بھی ہوتی ہے نا، اللہ کے ایک ماننے والے کی قوم مل کر کے پیٹ دیا کرتی ہے۔ ویسے ہی یہ اس زمانے میں اس اللہ والے کی موب لنچنگ ہو گئی، وہ ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بعد کیا واقعہ پیش آیا وہ بتانا چاہتے ہیں، میں بھی وہی بتانا چاہتا ہوں۔ شہید ہوتے ہی ان سے کہا گیا، جی شہید کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اسے اعلیٰ مقامات جنت میں ملتے ہیں، یہ فضائل ہیں۔ یہ شہید ہوئے تو ان سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو ان کو افسوس ہوا، یہ کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم اس بات کو جانتی کہ میں مرا اور مجھے جنت میں بھیج دیا گیا، کاش کہ میری قوم یہ بات جانتی۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، ایک تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی جنت میں جاؤ، اور جنت میں جانے کے لیے جب ان سے کہا گیا تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ نے ان کی بات نقل کی قرآن میں۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ عام انسان تھے، نبی کے امتی تھے، ایمان مضبوط تھا، اور اس ایمان کے جذبے کو لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا، لوگ برداشت نہیں کر سکے، ان کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شہادت کے بعد ان سے کہا بھائی تم تو جنت میں جاؤ، چلو۔ تو ان کی زبان سے نکلا کاش میری قوم یہ بات جانتی، بما غفر علی ربی، اس بات کو میری قوم جانتی کہ اللہ نے میری مغفرت کرتی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اکرام کیے گئے لوگوں میں بنایا، یعنی میری عزت کی گئی، میری قدر کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب نازل کیا اس کو ذکر کیا۔ اس قوم پر ایک آواز آئی، بہت زور سے چیخ کی، ایک چنگھاڑ آئی، اور وہ پوری قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ 2 آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر اس بندے کا ذکر کیا۔ وہ بندہ کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، دنیا میں زندہ لوگوں کے لیے لوگوں پر بڑی حسرت، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے دنیا میں زندہ لوگوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی ان کے پاس کوئی نبی آتے تو ان کا مذاق اڑانے لگتے، نبی کی بات سنتے نہیں، اور نبی کی بات سنی جائے تو اللہ کے یہاں جنت ملتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے۔ یہ بات قوم سمجھتی نہیں، سنتی نہیں، مانتی نہیں، افسوس ہے قوم پر۔ یہ پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے نبیوں کا ایک امتی تھا، اس نے وہاں افسوس ظاہر کیا، اس کے ساتھ جو اکرام کیا گیا اس نے کہا کاش یہ زندہ لوگوں تک یہ معلوم ہو جاتی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی باتوں کو قیامت تک آنے والے زندہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے قرآن کا جز اس کی بات کو بنایا۔
کیسا بندہ ہوگا کہ اللہ نے اس کی بات مرنے کے بعد جو بات کہی اس بات کے پیغام کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. اس نیک بندے کا پیغام سن لو. اور اس کا پیغام رکھا کہاں؟ سورہ یاسین میں. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے دنیا میں گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص سے کیے گئے عمل کی قدر ہوتی ہے، کرنے والے کی قدر ہوتی ہے. وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بحث نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انبیاء کا تذکرہ کریں گے، انبیاء کو مقامات عطا کریں گے. نہیں، انبیاء کے علاوہ بھی انبیاء کے امتیوں میں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، بندے ہو کہ بندیاں ہوں، اگر وہ اخلاص سے عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے عمل کی قدر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرنے والا، مرد ہو چاہے عورت، ایمان کی حالت میں اگر کوئی عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں 2 انعامات دیتا ہوں. ایک انعام نقد دنیا میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں یہ انعام کہ پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی اسے دیتا ہوں. یہ دنیا میں نقد انعام ملتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان نیک اعمال کا بدلہ میرے پاس آنے کے بعد وہ الگ سے دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا، کوئی بھی غریب سے غریب، امیر سے امیر، عہدہ رکھنے والا یا عام زندگی گزارنے والا، دینے والا، مانگنے والا، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام رکھا ہے. جس کو مقام پانا ہے وہ پالے. تو یہاں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کے پیغام کو ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا کہ ایمان پر اگر ثابت قدم رہا جائے اور ایمان پر ثابت قدمی کی حالت میں اگر موت سے ملاقات ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تو گھبرانے کی بات نہیں. ایک بندہ ایسا ہوا تھا پچھلے زمانے میں، تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. لہذا دنیا میں آج بھی بہت سارے واقعات، حادثات ایسے ہوتے ہیں، اس پر افسوس نہیں ہے، اس پر افسوس نہیں. یہ تو سعادت مندی ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ دین کے نام پر، نبی کے نام پر، مذہب کے نام پر ختم کر دیا جائے. یہ تو سعادت مندی، خوش قسمتی کی بات. افسوس کس پر ہے؟ اس حالت پر ہے جس حالت میں وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہا ہے. بھئی جب جانا طے ہے، اندازہ ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنے ایمان کو اجاگر کرو، ظاہر کرو ایمان کو. سورہ بروج میں ایک واقعہ ہے 30ویں پارے میں، وہاں ایک لڑکے کو مجمع کے بیچ میں شہید کرنے کا واقعہ ذکر کیا گیا سورہ بروج میں. اور وہ لڑکا جب اس کو تیر چلائے گئے تو اس نے کلمہ زور سے پڑھا اور پڑھتا رہا. تو یہ تماشا دیکھنے والے ہزاروں لوگ اس کے اس جذبے کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے. افسوس اس پر نہیں ہے کہ کسی کی جان دین و ایمان کے نام پر گئی. یہ تو سعادت مندی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، مقدر والوں کو وہ چیز ملا کرتی. افسوس اس پر ہے کہ اس وقت وہ
بیان نہیں کر رہا ہے وہ کیوں مارا جا رہا ہے. وہ اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ نبی کا غلام، وہ اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، وہ نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اس لیے مارا جا رہا ہے. تو بھئی وہ اپنے مرنے کی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. لا الہ الا اللہ زور سے پڑھے، اللہ اکبر زور سے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. جب یہ جذبہ دکھایا جائے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کے جو وہاں موجود ہیں، رک جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسا جذبہ، یہ کون سا نشہ ہے اس کے اندر. مر بھی رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، جان بھی جا رہی ہے، لیکن ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے. وہ عراق کے صدر تھے صدام حسین، وہ کیسے تھے، کیا تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ میں اس بحث میں گئے بغیر. جب ان کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور جب وہ رسی پہنائی جا رہی تھی، کیا سکون تھا چہرے پر، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. وہ کپڑا چہرے پر پہنانے دیا نہیں انہوں نے، اور رسی پہنائی گئی کلمہ پڑھتے ہوئے زور سے. یہ ہے ایمانی جذبہ. اس میں یہ آج کے حالات نہیں ہیں. یہ جو حالات ہے موب لنچنگ کے ابھی کچھ دن 2-4 دن پہلے منڈیا میں پیش آ گئے، یہ تو زمانے سے چلے آ رہے، ہمارے نبی سے پہلے کے زمانوں سے چلے آ رہے اور قیامت تک چلتے رہیں گے. اس لیے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر پا رہا ہے، جذبہ نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیا ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. اور اس بندے نے وہ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ پیغام لوگوں کو دیا. ایک اللہ کی بندی تھی، اس کو جو ہے کچھ 25, 30, 40 لوگوں نے اپنے مذہب کے نعرے لگائے، اس کے خلاف وہ تنہا گزر رہی تھی. اس نے پورے جوش اور جذبے سے جو ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے. 40-50 نوجوانوں کے بیچ میں گزرتے ہوئے، لڑکی تھی، پوری دنیا کے خواتین کو پیغام دیا. پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اس سے حوصلہ ملا، ساری دنیا سے انعامات کی بارش ہو گئی. وہ دنیا کا انعام تھا. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جیسے وہ مرا ہم نے اس سے کہا چل جاؤ جنت میں. کیا چاہیے؟ ہماری ساری زندگی کی کوشش جو ہے وہ جنت ہی کے لیے تو ہے. موت مقدر ہے، وہ جب آنی ہے آ کے رہے گی. جذبہ ایمان وہ تازہ رہے، ایمان کا جذبہ زندہ رہے، وہ مردہ نہ ہو. اور جاتے جاتے بھی ہزاروں لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بن کے جائے. لوگوں کے اندر ڈر اور خوف کی حالت چھوڑ کے نہ جائے. جاتے جاتے جذبہ ایمان چھوڑے، لوگوں کے اندر جذبہ آ جائے، غیر کلمہ پڑھنے لگے اور اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایسا کوئی پیغام ہو. ہاتھ اٹھانے والے ہاتھ روک لے، ڈر جائے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے.
ہونا چاہیے اس کے اندر یہی پیغام اللہ تبارک و تعالی یہی بتانا چاہتے ہیں. اس میں ایسا کچھ نہیں، یہ تو سلسلہ ہے، زمانے سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا، پریشانی کی بات نہیں. اس بندے کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا چاہیے. اور اگر وہ لنچنگ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لنچنگ ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ نے اس کے ساتھ کر کے بتلا دیا، وہی سب کے ساتھ ہوگا. جذبہ ایمان زندہ رہنا چاہیے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی پابندی کی ضرورت ہے، ایمان کو پانی دیتے رہنے کی ضرورت ہے. اس کو چھوڑ دیں گے وہ سوکھ جائے گا، وہ خشک ہو جائے گا. اس کو برابر ضرورت کے بقدر پانی فراہم کرتے رہیں گے، وہ ہرا بھرا تازہ رہے گا. پھر وہ لوگوں کو پھل دے گا، اس کے ایمان سے بہت ساروں کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے رمضان میں جیسے عبادت کا شوق ہے، جذبہ ہے، اس جذبے کو باقی رکھنے کی فکر کیجیے. وہ اس جذبے کو گنوائیے مت. چاند نظر آیا وہ جذبہ ختم ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس جذبے کی حفاظت کیجیے. آج مانگیے اللہ سے، اللہ رمضان میں دیں گے. مانگیے زندگی کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا. ہمارا رشتہ مسجد سے مضبوط فرمائے، قرآن سے مضبوط فرمائے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. قسم پرسی کی، مجبوری کی، خوف کی، ڈر کی علامت بن کے دنیا سے مت رخصت. جذبے کے ساتھ جائیں. ہم جا کہاں رہے؟ ڈر کاہے کا ہے؟ کاش ملک میں ایسے 2-4 لوگ جانے والے ایسے جذبے کا اظہار کر کے چلے جائیں، چینج ہو جائے گا ماحول. ماحول چینج ہو جائے گا. پھر ریسرچ شروع ہو جائے گی، کیا ہے، کیوں ایسا ہے، یہ کیوں بے خوف رہتے ہیں، یہ کیوں جو موت کو گلے لگانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، وجہ کیا ہے. پھر ریسرچ ہوگی اس میں پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں یہ جنت میں جائیں گے، ہیون ملنے والی ہے ان کو، تو اس لیے یہ ایسا کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ بھی ہم بھی وہیں جانا چاہیں گے، چلو کیا ہے ان کا دین قبول کریں گے. اس اللہ کے بندے کا یہ جملہ یا حسرتن علی العباد، یہ دل میں کچوکے لگاتا ہے. وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے افسوس ہے بندوں پر، افسوس ہے بندوں پر، زندہ لوگوں پر. وہاں جا کے وہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ یقین نہیں کر رہے ہیں اللہ کی بات کو، نبی کی بات کو. تو ظاہر سی بات ہے افسوس ہی کیا جائے گا. اور یہ قرآن کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں. اس میں شک جو ہے وہ ایمان سے باہر کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، مضبوط قوی ایمان عطا فرمائے، ایمان کے کمزور ہونے والے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان سے نوازا. آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ہمارا رشتہ مساجد سے جوڑا، نمازوں سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، مسجد میں لگنے والا دل عطا فرمایا، دیر تک عبادت میں کھڑے ہونا ہم سب کے لیے مقدر فرمایا. یہ سب آپ کے انعامات ہیں. اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، زندگی بھی تبلیغ
کا ذریعہ بنا، موت کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ چلتے پھرتے ہاتھ موت نصیب فرما، لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زبان سے کلمہ جاری ہونے کی حالت میں موت عطا فرما، گھروں میں دین کو زندہ فرما، دین پر عمل کرنا آسان فرما، بچے کو ایمان گھول کر پلانے کی توفیق عطا فرما۔ ارتداد کی لہر طوفان سے زیادہ تیز چل رہی ہے، پتہ نہیں کون کون اس میں بہہ جائیں گے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی اور امت مسلمہ کی اس طوفانی ارتداد میں بہنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما، عبادتوں کو قبول فرما، اس کے اثرات زندگیوں پر مرتب فرما، قلب کو نور سے منور فرما، گندگیوں سے پاک فرما۔ اے اللہ تیری محبت عطا فرما، نبی کی محبت عطا فرما، سنتوں سے عشق عطا فرما، بدعات سے نفرت پیدا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔